تو the way that the amendments were done clearly show کہ وہ person specific تھیں, اور ان سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں نے اربوں روپے کے کرپشن کیسز اس پر بند ہوئے یا وہ ڈفرینٹ جگہوں پر بکھر گئے, اور وہ لوگ جو کہ موسٹ وانٹڈ لوگ تھے کچھ عرصہ پہلے تک, ان امینڈمنٹس کے آنے سے پہلے تک ان پہ کڑی نظر تھی, وہ الٹا حکومت کی کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے اور حلف بھی اٹھا لیا انہوں نے نئی کابینہ میں. تو یہ ایک تاثر اس سے عوام میں یہ جا رہا ہے کہ ایک عام شہری کو ایک ٹرائل بھگتنا پڑتا ہے, ایک اگر اس پہ ایلیگیشن چھوٹا سا بھی لگ جائے تو اس میں اس کو اپنے آپ کو انسنٹ پروو کرنا پڑتا ہے, سرکار اس کے خلاف قدم لیتی ہے, اس کو اپنی بیلیں کرانی پڑتی ہیں. مگر جو اتنے بڑے بڑے جن پر الزامات ہیں اور جو اتنی بڑی بڑی پوزیشنز پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جب ان کو موقع ملے قانون سازی کرنے کا, اور ایسی اسمبلی سے قانون سازی کروانے کا جس میں اپوزیشن نام کی بھی نہیں ہے, جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے لڑوں گا, اس اسمبلی کی قانون سازی میں کئی بل تو ایسے وقت پہ پاس ہوئے جب وہاں پہ کورم پورا بھی نہیں تھا, 8 9 9 10 لوگوں نے بیٹھ کر بل پاس کر دیے, اربوں روپے کے کیس کلوز کر دیے. تو ایسے میں یہ ایک تاثر بڑا غلط جاتا ہے, اور یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. یہ جتنی بھی ترامیم تھیں یہ پیٹنٹلی ہی پرسن اسپیسیفک بھی ہیں, یہ الٹرا وائریز دا کانسٹیٹیوشن بھی ہیں. پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیب قوانین این آر او جب آیا تو این آر او میں بھی جو پینڈنگ ٹرائلز تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے ایک نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر کے تھرو بل پاس کر دیا اور بہت سارے لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی. اس وقت بھی ہم نے اپنے کلائنٹس کو ریکمینڈ کیا, مجھے یاد ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے کیسز میں ہم نے ریکمینڈ کیا بیوی کو کہ بیوی آپ این آر او کا بینیفٹ نہیں لیں گی, اور ہم نے ان کیسز کو میرٹس پر فائٹ کیا, اور ان کی ججمنٹس میں ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ پلیز اس میں لکھیں کہ وی آر ناٹ سیکنگ دا بینیفٹ آف دی این آر او, اور ان میں محترمہ کے ایکویٹل ہوئے, اس میں آیا کہ the petitioner does not seek the benefit of the NRO, اور وہ ایکوٹ ہوئی, وہ کیسز کبھی دوبارہ نہیں کھلے. However, جب یہ جو این آر او والے کیسز تھے وہ آپ نے دیکھا وہ سارے کیسز دوبارہ کھلے اور وہ ان کو سارے کیسز دوبارہ فیس کرنے پڑے. تو یہ بھی این آر او تھا, ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے تھے, اس طرح سے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ پورے قانون کے ایک پروسیس کو بائی پاس کر کے اپنے کیس اس طریقے سے اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں نا کہ یہ کہ طریقہ بھونڈا تھا جیسا بھی تھا لیکن کیا ویلڈ تھا, اور اب تو ظاہر سپریم کورٹ کی جانب سے اس پہ فیصلہ آ چکا ہے. سائرہ بانو صاحبہ, بیسکلی ہر کوئی گھوم گھما کے آپ کی جورسڈکشن میں بھی آ رہا تھا, یعنی کہ جو کہ سیاسی ہے. تو عابد زبیری صاحب نے گفتگو شروع کی تو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا عوام خوش ہیں. تو میرا سوال بیسک آپ سے یہ ہے کہ کیا عوام جس حالات سے آج کل گزر رہے ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, غربت, افلاس, بڑھتی ہوئی بھوک, اور اس میں صورتحال جہاں تک پہنچ چکی ہے, تو کیا ان کی توجہ ان معاملات پر جاتی ہے؟ اور خاص طور پر جس طرح سے وہ سیف الرحمان صاحب کے زمانے سے لے کے جاوید اقبال صاحب کے زمانے کو دیکھتے ہوئے کیا وہ احتساب کے نظام پر یقین رکھتے ہیں؟ السلام علیکم. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور جس وقت بات کر رہے تھے زبیری صاحب اس وقت میرے ذہن میں جو آپ نے الفاظ کہے تو یہی میں دل میں ہنس رہی کہ وہ عوام بیچاری مہنگائی, غربت, ان سب چیزوں میں کسی بھی, اب عوام کو ان چیزوں سے کچھ نہیں, عوام ریلیف چاہتی ہے کہ کیسے آپ کو ریلیف ملے. باقی یہ خوشی کی بات تو کسی بھی پارٹی کے ووٹر سپورٹرز کسی دوسرے کو سزا ہونے پہ خوش ہو سکتے ہیں, یا جو ڈرائنگ روم کی سیاست ہوتی ہے, جو شام میں بیٹھ کے ملکی حالات پر ہم بہت زیادہ ایکسپینسو سگار پیتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں, اس پہ گفتگو کر لیں. باقی جو بیچارہ بجلی کا بل بھی دے سک رہا, جو گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے, اس کو کیا لگے. اور اگر آپ عوام کی رائے جاننا چاہیں گے, کسی سے بھی پوچھ لیں کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ٹانگ دیا جائے, تو مجھے بتائیے کہ جب عوام ان کو منتخب کر کے جو کہا جاتا ہے کہ عوام نے منتخب کیا ہے, تو اس بیچاری کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کس کو منتخب کیا ہے. تو اس میں جب ان سب کی جو یہ جیسے ہم کیسز سن رہے ہیں ان کی کرپشن ہے, یہ جمہوریت کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے کافی ہوتی ہے. آج آپ اس فیصلے کے اوپر پروگرام صبح سے تقریباً سبھی اس کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں. تو مجھے ان چیزوں پہ ویسے بھی میں وہ کہتے ہیں نا, آپ نے کہا کہ بہت بڑا فیصلہ آ گیا, یہ بہت بڑا فیصلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جب بھی کوئی ایسا بڑا فیصلہ یہ چیز آتی ہے, آپ صرف ٹائمنگ پہ غور کیجیے گا کہ ہم نے ایسے ان کے حل رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس وقت پر کون سا موڑا ہم آگے لے کر آئیں گے اور کس کو ہم نے 2.5 چال پیچھے کرنا ہے. جاتے جاتے وہ ایک فیصلہ اتنا بھی
فیصلہ ایسا تو نہیں تھا جس کو اتنا محفوظ رکھا گیا کہ 6 دن آپ فیصلہ نہیں کیا اور جاتے جاتے وہ ایک چھوٹا سا پٹاخہ پھڑا. اور کیونکہ مقدمات تو ہیں، ثبوت کہاں ہے؟ ثبوت تو انہوں نے مٹا دیے، ثبوت تو ہے ہی نہیں. اور ہم نے تو نواز بھی دیا کہ جو فیڈرل انفارمیشن کمشنر جو جج صاحب کو لگایا گیا تھا وہ تو منی لانڈرنگ کیس کے جج تھے. ہم نے تو جن کو نوازنا تو ان کو نواز بھی دیا. تو آپ دیکھیے صبح سے سب 90 دن کا الیکشن بھولے ہوئے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وہ ہند کو زبان میں سب سن رہے ہیں آپ کو. ایک ہند کو زبان میں ایک وہ ہوتی ہے، دہائی ہوتی ہے، تنو اپنی پوے تے میری پلے، یعنی کہ تجھے اپنی پڑ جائے اور تو میرا بھول جائے. یہ تو آپ دیکھیے صبح سے سب بھولے ہوئے. اور ہمارے تو کچھ آپ ٹویٹر دیکھ لیجئے، کچھ صحافی تو بہت ہیجانی کی کیفیت میں صبح سے کہ بس اب تو ختم سب کچھ، 90 دن کا الیکشن بھی بھول جائیں اور سب کچھ بھول جائیں اور واپس اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں کہ جو آج تک کوئی بھی مجرم کیفر کردار تک نہیں پہنچا. کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کبھی کبھی آپ یقین نہیں دل کرتے کہ وہ سارے الزامات میرے پہ ڈال دیں، کہ پتہ تو چلے کہ کس نے ملک لوٹا، کس نے ملک کو اس حال تک پہنچایا. اس منی لانڈرنگ کے پیچھے، یہ اربوں روپے کی کرپشن کے پیچھے چینی اسکینڈل ہو گیا، وہ ہو گیا. ابھی تو آج ہماری پی آئی اے بھی پرائیویٹائز ہو رہی ہے کہ اس کو کس طریقے سے گدھوں کی طرح نوچ کے یہاں بیٹھ کے اور یہ کر رہے ہیں. ارے بھائی پی آئی اے کا تو حال یہ ہے کہ وہ ایئر لائن جس نے ایمریٹس کو بنایا اس ایئر لائن کے جہاز اڑ نہیں سکتے کیونکہ اس کے اندر جو انجن لگے ہوئے ہیں وہ لیز پر ہیں. وہ بہت سے معاملات ہیں. بہرحال 2018 میں جس وقت جو چیئرمین آئے جو ہماری ایک ادارے سے آئے تھے، تو مجھے تو یہ بھی کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ایک فائٹر پائلٹ کمرشل ایئر لائن کیسے چلا سکتا ہے.